اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی قرآن پاک ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ شریعت کے ہیں 4 اصول۔ سب سے پہلے جو مسئلہ اور حکم کتاب اللہ قرآن پاک میں موجود ہوگا اس کو ماننا بھی ہوگا، اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ قرآن پاک نے بار بار اطیعوا الرسول نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لہذا نبی علیہ السلام جو فرمائیں گے یا جو آپ سنت جاری کریں گے اس کو ماننا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ تیسرا اصول قرآن پاک نے دیا ہے، اور بھی بہت مقام ہے لیکن وقت تھوڑا ہے، میں آپ کو ایک مقام عرض کرتا ہوں۔ 5واں پارہ سورہ النساء آیت نمبر 115 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ تو یہاں 5ویں پارے سورہ النساء کی آیت 115 میں فرمایا یتبع غیر سبیل المؤمنین، کہ جس مسئلے کے اوپر مسلمان علماء متفق ہو چکے ہوں، اجماعی مسئلہ ہو، اتفاقی مسئلہ، اب اس متفق علیہ مسئلے کو چھوڑ کر جو الگ راستہ اپنائے گا نولہ ما تولی، قرآن پاک فرماتا ہے وہ جدھر منہ اٹھا کے جا رہے ہیں ہم اس کو جانے دیں گے، اپنے قریب نہیں آنے، اپنی بارگاہ کا قرب اسی کو عطا کریں گے جو رسول علیہ السلام کی مخالفت بھی نہ کرتا ہو اور مومنین کے متفقہ راستے سے بھی ادھر ادھر نہ ہوتا ہو۔ یہ مسلمانوں کے متفقہ راستے سے الگ ہو گیا ہے تو جدھر جاتا ہے چلا جائے، نسلے ہی جہنم، لیکن قیامت والے دن گھیر گھار کے اس کو ہم کلابازیاں جہنم کی آگ میں کھلائیں گے۔ تو جو مسلمانوں کا متفقہ راستہ ہے اس سے جو الگ ایک نئی بات لے کر آتا ہے اور اس کو الگ کر کے چلتا ہے، قرآن فرماتا ہے ہم اسے اپنی بارگاہ کا قرب بھی نہیں دیں گے اور اسے جہنم میں کلابازیاں۔ لہذا اجماع امت، بہت ساری آیات اور احادیث سیاح میں کہ اجماع امت حجت ہے۔ چوتھی چیز جو قرآن پاک نے اسی سورہ النساء آیت 92 میں واضح فرمایا کہ لو ردوہ الی الرسول و الی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم۔ اب یہاں قرآن پاک نے سورہ النساء میں یہ تعلیم دی ہے کہ امت میں ایسے علماء جو صاحب استنباط ہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں اجتہاد اور قیاس شرعی اختیار کرنے کی صلاحیت سے نوازا ہو، تو اہل استنباط کتاب و سنت کے دیے ہوئے اصولوں کی روشنی میں جو مسئلہ قیاس اور استنباط کے ذریعے سے حل کر کے دیں گے اس کو ماننا بھی ہوگا، اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ اس لیے آج کل تو ایک خاص دور کے بعد یعنی 150 سال ہو گئے کہ بس جی جو مسئلہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے وہ ہمیں دکھاؤ، اور یہ بظاہر بات بڑی اٹریکٹیو ہے، اس میں بڑی اٹریکشن ہے، بڑی جاذبیت ہے کہ جی یا قرآن کی بات ہو رہی ہے یا حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی جب قرآن اور حدیث کی بات میرے بھائی کرتے ہو تو پورے قرآن کو ماننا ہے، پوری حدیث کو ماننا ہے۔ تو قرآن اور حدیث پاک نے 4 اصول عطا فرمائے ہیں، جو مسئلہ قرآن پاک میں ہوگا ماننا بھی ہوگا، عمل بھی کرنا ہوگا، جو مسئلہ حدیث پاک اور سیرت و سنت میں ہوگا ماننا بھی ہوگا، عمل بھی، جو مسئلہ اجماع امت میں آئے گا اس کو ماننا بھی ہوگا، عمل بھی کرنا ہوگا، ورنہ نہ اللہ کا قرب ملے گا اور آخرت میں بھی نسلی جہنم، جہنم میں کلابازیاں کھانی ہوگی۔ اجماع امت تیسری حجت اور دلیل ہے۔ اور چوتھا لعلمہ الذین یستنبطون منہم فاعتبروا یا اولی الابصار، اعتبار کی حقیقت کیا ہے؟ استنباط، قیاس، اجتہاد شرعی۔ اس لیے میرے بھائی ہم جو اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے جتنے فقہی عملی زندگی کے مسائل اور معاملات ہیں وہ 4 اصولوں پر ہیں۔ ہمارے کئی مسائل کا تعلق ہے براہ راست کتاب اللہ کے ساتھ، کئی مسائل ہیں جن کا تعلق ہے حدیث پاک اور سنت رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ، کئی ہمارے مسائل ہیں جو اجماع امت سے ثابت ہیں، ان کا تعلق اجماع امت کے ساتھ ہے، کئی مسائل وہ ہیں جو اجتہاد شرعی، قیاس اور استنباط کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہر وہ مسئلہ جس کے بارے میں ہمارے محقق علماء کی تحقیق ہے کہ یہ مسئلہ قرآن پاک سے، ہم قیامت تک قرآن سے دکھائیں گے۔ جس مسئلے کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ حدیث سے، ہم قیامت تک حدیث کا حوالہ دیں گے۔ جس مسئلے کے متعلق ہے کہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے وہ ہم اجماع سے ثابت کریں گے، اور جس مسئلے کے بارے میں کہ یہ قیاس شرعی اور اجتہاد سے ثابت ہے ہم قیاس سے اس کو ثابت کر کے دیں گے۔ تو مسائل کی 4 قسمیں ہیں۔ آج جو بھائی کہتے نہیں جی مجھے تو یا قرآن میں سے دکھاؤ یا حدیث میں سے، تو اجماع کس نے حجت قرار دیا؟ قرآن نے نہیں حجت قرار دیا، پھر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو۔ قیاس شرعی کو قرآن نے حجت نہیں قرار دیا، اس لیے کہ حوادث اور نوازل یہ تو لا تعداد ہے، قیامت تک نئے سے نئے مسائل پیش آتے چلے جائیں گے۔ آج نیشنلزم کا دور ہے،
علاقائی طریقوں سے انسانوں کی، یہ پاکستانی ہیں یا بنگلہ دیشی ہیں یا سعودیین ہیں یا فلاں ہیں۔ ایک وہ دور تھا جب پورا ایک امت کا معاملہ تھا۔ آج کیا غیر برطانیہ کی نیشنلٹی ہم لیتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا آج اس کے لیے قیاس کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر آپ پرانے مسائل میں جائیں گے تو آپ نہ قرآن پاک برطانیہ میں لے جا سکتے ہیں، نہ آپ برطانیہ کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، تقاضوں میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اسلام ہے آخری دین، محبوب علیہ السلام ہے خاتم النبیین، اس لیے اس شریعت مبارکہ میں اجماع امت کو بھی حجت رکھ دیا گیا ہے، قیاس شرعی کو بھی حجت، کہ جس دور میں کوئی اخلاقی مسئلہ آ جائے، کوئی معاشی اکنامیکل یا اقتصادی مسئلہ آ جائے، کوئی بھی کسی قسم کا تہذیبی تمدنی ثقافتی مسئلہ آ جائے، اجماع بھی موجود ہو، قیاس شرعی بھی موجود ہو، ان دو اصولوں کی روشنی میں ہر دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر کتاب و سنت کے جو اصولوں کی روشنی میں مسائل کو حل کر لیا جائے گا، تاکہ شریعت آخر تک جو ہے وہ رہنمائی دیتی رہے۔ تو اس لیے ہمارے مسائل ہیں 4 قسم کے۔ اس لیے جب بھی آپ جاتے ہیں نا سپریم کورٹ کے رجسٹر، ہمارا جی یہ معاملہ ہے، ہائی کورٹ سے آ گیا فیصلہ لیکن ہمیں شرح صدر نہیں ہو رہی، خدا رہا اس کو، تو سپریم کورٹ کا رجسٹر آپ کی تمام فائل کو دیکھتا ہے اور کتنی مرتبہ وہ کہہ دیتا ہے کہ اس میں یہ قانونی حکم ہے، لہذا یہ ناقابل سماعت تمہاری پٹیشن اور درخواست ہے، اس کو واپس لے جاؤ اور اپنے وکلاء کو کہو کہ اس کو فلاں فلاں آئینی اور قانونی شک کے تحت بنا کر لے کر آئیں۔ تو اس لیے یہ محض آج یہ کہہ دینا جی قرآن و حدیث سے یہ حوالہ، بھائی قرآن و حدیث بھی حجت ہے اور قرآن و حدیث نے اگلی 2 چیزوں کو بھی حجت قرار دیا ہے۔ اس لیے پورے دین کو ماننا ہے، آدھے دین کو نہیں ماننا۔ تو مسائل کتاب اللہ، سنت رسول کریم علیہ السلام، اجماع امت اور قیاس شرعی، یہ جو ہے آذان کے ساتھ صلاۃ والسلام کا مسئلہ، اس کا تعلق قیاس شرعی کے ساتھ ہے۔ بس اسی پر اختتام کرتے ہیں بات کا، میں 2-2.5 منٹ میں بات سمجھا دیتا ہوں۔ ایسا ہوا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی وفات پا رہے ہیں 567 سنہ ہجری میں۔ آپ انگریزی ترتیب سے بائیں جانب سے 5 6 7 لکھیں گے تو ان کا سنہ وفات سامنے آئے گا، 567 سنہ ہجری۔ اس سے بھی پہلے ہوا یہ تھا کہ کرمتا، جو آج شام دمشق میں اس وقت بشار الاسد صاحب حکمران ہیں، یہ کرمتی اہل تشیع ہیں۔ اہل تشیع کے ہیں 34 فرقے، ان میں سے ایک فرقہ کرمتا، یہ ابو طاہر کرمتی کے پیروکار ہوتے ہیں۔ بہت سارے مسائل میں امت سے اختلاف ہے، سب سے بڑا اختلاف یہ کہ حضور مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات کو جتنے کرامتہ ہوں گے، کرمتی شیعہ ہوں گے، وہ خدا مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان کی صورت میں اللہ پاک جلوہ گر ہے۔ پھر وہ حضور مولا کائنات کی شہادت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو ہمارا امام ہوتا ہے موجودہ حضور مولا کائنات اس کے اندر ہوتے ہیں، اور حضور مولا کائنات اللہ ہے، لہذا ہمارا امام اس واسطے سے اللہ ہوتا ہے، تو جو امام کہہ دے گا ہم اسی پر عمل کریں گے۔ بشار الاسد کا والد حافظ الاسد شام کا سابق صدر فوت ہو گئے، وہ ان کا اس وقت کا امام تھا۔ تو یہ بھائی کرمتی آج بھی موجود ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ حرمین طیبین، شام، اس وقت ملتان کا حاکم بھی کرمتی تھا، تو حرمین طیبین اور پورے عالم اسلام پر ان کا ہو گیا قبضہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کا اصل نام جو ہے، تو یہ بیٹے ہیں نجم الدین ایوب کے، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کے چچا جان تھے شیر کو، جو کہ سلطان نور الدین زنگی کے سالار اعلیٰ تھے۔ اب یہ خود عالم و فاضل تھے، جامعہ نظامیہ سے سند یافتہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ۔ پہلی جنگ صلیبی کی، جو پہلی صلیبی جنگیں، وہ دور مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ کرمتی ہو گئے، حرمین طیبین، ملتان اور شام اور کتنے عالم اسلام پر غالب۔ انہوں نے یہ طریقہ اس وقت اختیار کیا کہ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد اپنے حکمرانوں کا نام لے کر سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ جمعے کے خطبوں میں، نکاح کے خطبوں میں، عیدین کے خطبوں میں، اور ہر اذان کے ساتھ کتابوں میں واضح موجود ہے، السلام علی امام العادل، السلام علی امام الظاہر، السلام علی امام فلان ابن فلان خلیفۃ اللہ، یہ سب۔ پھر اس کے بعد ثم اذانیں پڑھتے۔ اب اللہ پاک نے کرم نوازی فرمائی، حالات ایسے بنے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے نور الدین زنگی کے بعد، اقتدار ان کو مل گیا۔ اب جب ان کو اقتدار ملا
تو ان کو پہلا جہاد صلیبیوں کے مقابلے میں کچھ مسلمان ملکوں سے کرنا پڑ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ان کی مدد فرمائی، ملت اسلامیہ ان کی تائید میں اٹھی. سوائے ملتان کے مصر، شام، بیت المقدس تو بعد میں آزاد ہوا، اور یہ حرمین طیبین اور عالم اسلام پر پھر جمہور کی حکومت قائم کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. اب جب دوبارہ حرمین طیبین پر بالخصوص ان کی حکومت آ گئی تو پھر انہوں نے علماء کو اکٹھا کیا، جو اس دور کے بڑے اکابر ترین علماء تھے، ان کو اپنے مرکز میں اکٹھا کیا کہ یہ بدعت ان لوگوں نے شروع کی ہے، کرمتیوں نے. اگر میں ایک سرکاری آرڈر جاری کر کے اس کو ختم کرتا ہوں کہ صرف اللہ اکبر سے اذان شروع کرو، لا الہ الا اللہ پر ختم کرو، تو یہ کرمتی اس کو مذہبی معاملہ اپنا بنا لیں گے. ان کی مدد میں یہود اور نصارہ تیار کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں مسلح گروہ. تو یہ پھر بے چینی پیدا کریں اگر کہیں گے مختلف علاقوں میں جا کر کے موجودہ حکومت ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، اور لوگوں کو مذہب کے ساتھ جذباتی وابستگی ہوتی ہے، لہٰذا یہ دوبارہ مسلح ہو جائیں گے، یہود نصارہ ان کی مدد پہ اتر آئیں گے، اور ہوگا یہ مسلمان شہروں میں کہ دوسری صلیبی جنگوں میں ہم بیت المقدس کو تو کیا آزاد کروائیں، مصر و شام بالخصوص پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اور اگر یہ علاقے چلے گئے تو بیت المقدس کی آزادی، ہمارا بیس کیمپ بھی ختم ہو جائے گا. لہٰذا ایسی شرعی صورت نکالو کہ ان کی بدعت بھی ختم ہو جائے اور یہ اس کو اپنا مذہبی معاملہ بھی نہ بنا سکیں. تو اب سینکڑوں کتابوں میں یہ مسئلہ، فتاوی شامی میں پوری تفصیل سے یہ مسئلہ ہے، شرح تحتاوی کے اندر یہ مسئلہ پوری تفصیل سے ہے، امام جلال الدین سیوطی کی کتابوں میں تفصیل سے، الغرض حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ساری کتابوں میں، اور صدیوں سے اور سینکڑوں کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ پھر علماء بیٹھ گئے، انہوں نے غور و فکر کیا، اور تمام اکابر علماء اس دور کے 6 صدی ہجری کے متوسط دور میں جمع ہو گئے کہ جناب اس کی شرعی صورت ہے. آپ ایسا کریں کہ ان کے حکمرانوں اور اماموں سے سلام ہٹائیں اور مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شروع کروا دیں. اس وقت لوگوں میں حیا تھی، جب نبی پاک علیہ السلام کا نام آتا تھا پھر سارے سر جھکا جاتے تھے. تو سلطان خوش انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، جب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھا جائے گا علیہ السلام، کوئی بھی اعتراض، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی آپ نبی علیہ السلام سے سلام ہٹائیں اور ہمارے بزرگوں پر سلام پڑھائیں، یہ کوئی بھی جرات نہیں کرے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کیا نبی پاک علیہ السلام کی ذات ببرکات پر بھی اذان سے پہلے یا اذان کے بعد مؤذن اونچی آواز میں سلام پڑھے، یہ جائز ہے؟ کہیں یہ بدعت کے مقابلے میں کوئی بدعت سیئہ تو نہیں بن جائے گی؟ تمام علماء نے فرمایا نہیں جی، چونکہ قیاس اس کی رہنمائی کر رہا ہے، شرعی دلیل اس کے پیچھے موجود ہے. وہ دلیل کیا تھی؟ وہ آج بھی صحیح بخاری، وہ حدیث جو انہوں نے اپنی سند سے پیش کی، آج بھی بخاری شریف پہلی جلد 84 کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ المسافرین میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی ہوتی، طوفان ہوتا، سفر ہوتا، کوئی بارش تیز ہوتی، محبوب علیہ السلام بالخصوص فجر اور عشاء کی اذان میں اپنے مؤذن کو حکمت کر دیتے کہ اذان پڑھو ان یقولا علی اسرہی، لیکن جیسے ہی اذان مکمل کرنی ہے متصل بعد علی اسرہی الفاظ دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی کہہ دو اذان کے ساتھ اونچے اونچے، الا صلو فی الرحال، الا صلو فی الرحال. لوگوں آج بارش ہے، آج رات بڑی اندھیری ہے، آج آندھی طوفان ہے، لہذا جتنے ہمارے ساتھ ہیں وہ جماعت سے عشاء فجر پڑھ لیں گے، باقی الا صلو فی الرحال آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لینا، الا صلو فی الرحال آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لینا. این یقولا علی اسرہی، اذان مکمل کرتے ہی فوراً بعد یہ کلمات مؤذن نے کہہ دینے ہیں. تو حضور اذان کے بعد مؤذن اونچی آواز میں اس طرح کے جملے پڑھ دے لوگوں کو بتانے کے لیے، تو یہ حدیث صحیح ہے. پھر کہا علماء نے کہ جناب دوسری حدیث جو آج بھی ابو داؤد پہلی جلد صفحہ 88 کتاب الاذان باب الاذان فوق المنارہ میں صحیح سند سے موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی صحابیہ سیدہ ام نوار انصاریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کانا بیتی اطول بیوت حول المسجد، مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کے ارد گرد جتنے مکان تھے میرا مکان سب سے بڑا اور سب سے اونچا تھا. نبی علیہ السلام نے مسجد شریف سے سیڑھیاں بنوا دی تھی. حضرت بلال کو حکم تھا کہ تم نے فجر کی اذان ام نوار انصاریہ کے گھر کی چھت پر، تاکہ لوگ صبح کا ٹائم ہوتا ہے
آزان کی آواز ہر گھر میں دور دور تک جانی چاہیے۔ فرمایا حضرت بلال آتے تھے اور اس کے بعد ان کا طریقہ کیا تھا، واللہ ما علمت ان ترکھا لیلۃ واحدۃ، یعنی حاضر کلمات، اللہ کی قسم حضرت بلال نے جب بھی اذان فجر پڑھی ہے پہلے یہ 3 دعائیہ جملے پڑھے ہیں، اس کے بعد اذان پڑھی ہے۔ اب یہ 3 جملے حضرت بلال نے کبھی، حضرت بلال نے تو اذان ہی نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ پر دی ہے، محبوب کا وصال ہوا، جب محبوب نظر نہیں آتے تھے عالم ظاہرہ میں، حضرت بلال مغلوب الحال ہو جاتے، حضرت ابو بکر سے اجازت لے کر وہ شام چلے گئے تھے۔ ایک مرتبہ محبوب خواب میں ملے، دوڑے آئے اور اذان کا حکم ہوا اور محبوب نہیں نظر آئے تو بے ہوش ہو گئے۔ بات مکمل کر دوں 1 منٹ میں، الغرض حضرت بلال وہ کون سے 3 دعائیہ، ابو داؤد اور کتنی کتابوں میں حدیث حسن موجود ہے، آپ آ کر اذان کیسے پڑھتے، اللہ اکبر سے شروع، لیکن اس سے پہلے 3 دعائیہ جملے ہمیشہ پڑھتے، اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک ثم یؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان شروع کر دیتے۔ اتنی اونچی آواز سے یہ 3 دعائیہ جملے پڑھتے کہ خواتین گھروں میں سنتی ہیں اور اس کو یاد رکھتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی ایک بھی اذان فجر ایسی نہیں جس میں حضرت بلال نے اذان تو دی ہو لیکن یہ 3 دعائیہ جملے نہ پڑھے ہو۔ اللہم انی احمدک، اے اللہ پاک بے شک میں تیری حمد بجا لاتا ہوں، واستعینک علی قریش، اور قریش کے بارے میں تجھ سے استعانت اور مدد طلب کرتا ہوں، ان یقیموا دینک، یا اللہ تو توفیق عطا فرما مکہ کے سارے قریشیوں کو تاکہ وہ دین ایمان لے بھی اور ایمان پر کامل بھی رہیں، کیونکہ سارے عرب ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان یقیموا دینک، جب سارے قریش ایمان لائیں گے روئے زمین پر اور جزیرہ نما عرب پر بالخصوص تیرے دین کو قائم اور غالب کر دیں گے۔ یہ دعائیہ کلمات پڑھتے پھر اس کے بعد اذان پڑھتے۔ اب اس سے علماء نے کہا جی حدیث صحیح اور حسن سے ثابت ہے کہ اذان سے پہلے 3 دعائیہ جملے ہوں یا اذان کے بعد 2 عربی میں جملے ہوں، اگر امیر المومنین کا حکم ہو جائے یا فقیہ وقت کا حکم ہو جائے تو یہ اذان میں اضافہ نہیں ہوتا، بالکل جائز ہے، یہ قیاس ہے اس بات کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلطان کو شرح صدر دی، آپ یہ فتاوی شامی اور بڑی بڑی جو کتابیں ان میں آپ اذان کے باب میں دیکھ لیں، وہ سن بھی لکھا ہوا ہے، وہ تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے اور وہ اذان مغرب بھی لکھی ہوئی ہے، جس میں سب سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کہہ کر صلاۃ والسلام پڑھا گیا۔ اب علماء بعد والے کیا دے، امام جلال الدین سیوطی جیسے محققینوں، علامہ شامی جیسے محققینوں، علامہ سید احمد طہطاوی جیسے، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، سب علماء کا ہر دور میں آپ جس صدی کی کتاب اٹھائیں گے آپ کو ہندوستان کی کتابوں میں، عرب کی سب میں ملے گا کہ ہذہ بدعۃ صالحۃ، ہاں جی، یوجر علیہا فاعلھا بحسن نیت۔ امام سیوطی کے الفاظ ہیں من البدع الحسنۃ التی یوجر علیہا فاعلھا بحسن نیت، فرمایا یہ ہے نیا کام۔ نبی علیہ السلام کے دور میں اذان سے پہلے دعائیہ کلمات پڑھے گئے، اذان کے بعد آندھی طوفان کے موقع پر جب ضرورت پڑی مؤذن نے کلمات پڑھے، صلاۃ والسلام کے الفاظ نہیں تھے، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کے حکم پر پہلے بھی الفاظ پڑھے گئے بعد میں بھی، اس لیے جس دور میں ضرورت لاحق ہو جائے گی، اگر امیر المومنین حکم دے یا کوئی فقیہ وقت حکم دے اور مؤذن اذان سے پہلے یا بعد کوئی کلمات پڑھ دے گا تو اذان ہی رہے گی، اللہ اکبر سے شروع ہوگی لا الہ الا اللہ پر، لیکن اس سے پہلے یا بعد میں عربی میں الفاظ پڑھے جائیں تو یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کے حکم پر کلمات ادا کیے گئے ہیں۔ پھر مسلم شریف پہلی جلد کتاب الجمعہ میں پڑھیں گے، جمعرات کو بڑی شدید حضرت عبداللہ ابن عباس کے دور میں خلفائے راشدین کے بھی شہادتوں کے بعد بارش ہوئی، آپ نے جب جمعے کی اذان لگی مؤذن کو حکم دے دیا کہ آج مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بہت زیادہ کیچڑ ہے، وہل ہے، بوڑھے بزرگ آئیں گے گریں گے، ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، لہذا ان یقولا عند الحیئلۃ، اذان پڑھنی ہے ساتھ ہی کہہ دینا ہے الا صلوا فی رحالکم، الا صلوا فی رحالکم، لوگوں کیچڑ بہت زیادہ ہے، ہم جتنے موجود ہیں ہم جمعہ پڑھ لیں گے، باقی جو نہیں آ سکتے وہ تکلیف نہ کریں، اپنے کپڑے خراب نہ کریں، خطرے میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ کچھ نئے حضرات آئے ہوئے تھے، مسلم شریف کی یہ حدیث پڑھ رہا ہوں،
انہوں نے تیز نظروں سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف دیکھا کہ حضور یہ آپ کیا، لوگ جمعہ گھر میں پڑھ لیں، ظہر گھر میں پڑھیں اور ادھر نہ آئیں۔ آپ نے جب دیکھا کہ لوگ نئے ہیں اور مجھے حیرانی سے دیکھ رہے ہیں، مسلم شریف میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا میری طرف تیز نظروں سے نہ دیکھو، ان قلت لہو، اگر میں نے مؤذن کو اذان کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے کا حکم دیا تو فقد قالہ من ہوا خیر منی، جب اس طرح کے حالات بنتے تھے تو جو مجھ سے بھی افضل ہستی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ بھی ان حالات میں اپنے مؤذن کو کہہ دیا کرتے تھے کہ اذان کے ساتھ یہ کلمات پڑھ دو اونچی آواز سے۔ اس لیے علماء نے قیاس سے کام لیا۔ مقیس علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت عمر، حضرت ابن عباس کی احادیث صحیحہ، ان میں ہے کہ جب ضرورت ہو اذان سے پہلے اذان کے بعد، تو چونکہ اس وقت کرمتیوں کا فتنہ ختم کرنا مقصود تھا، لہٰذا مصطفیٰ جان رحمت پہ صلاۃ والسلام شروع ہو گیا، اور کچھ عرصے کے بعد جنگ صلیبی ہوئی دوم، اور اس کے نتیجے میں 80 سال یا 85 سال کے بعد دوبارہ بیت المقدس مسلمانوں کو عطا ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ الغرض ہر دور کے علماء کا فتوی اور نبی علیہ السلام کا چونکہ حکم تھا، دور خلافت راشدہ میں ہوا ہے، خلفائے راشدین کے بعد حضرت ابن عباس جیسے فقیہ ترجمان القرآن پیارے صحابی نے حکم دیا ہے کہ جب ضرورت لاحق ہو تو اذان کے بعد یا پہلے کلمات پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس لیے بدعت سیئہ نہیں ہے، بدعت حسنہ ایسا نیا کام کہ جتنی اچھی نیت سے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔